چینج آنا چاہیے یا فوری طور پر نئے الیکشن ہونے چاہیے؟ اس پر آپ دونوں کا اتفاق ہے. دوسری بات ہے کہ رہبر کمیٹی وہ ہے وہی ہے شاید جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے دھرنے کے دوران بنی تھی, تو وہ ابھی تک فنکشنل ہے. جہاں تک ہمارا ان ہاؤس چینج کی بات ہو یا مڈ ٹرم الیکشنز کی بات ہو, یہ سارے آپشنز میں سمجھتا ہوں مختلف جماعتوں کی طرف سے ہم نے ٹیبل پہ ڈالے ہیں. اب یہ جب ہم بیٹھیں گے اے پی سی پہ, اس پہ ہمیں کنسنسس بنانے پڑے گا اور ساری سیاسی جماعتوں کو ایک کنسنسس پہ آنا پڑے گا کہ کس تاش کو ہم اب کھیلنا چاہتے ہیں. جہاں تک رہبر کمیٹی کی بات ہے, یہ دھرنا کی وقت سے نہیں, جب سے یہ حکومت آئی ہے تب سے یہ رہبر کمیٹی بنی, اور جہاں ہمارا اے پی سی ہو رہا ہے ہم چاہ رہے تھے کہ اس اے پی سی سے پہلے ساری سیاسی جماعتوں کے جو نمائندے ہیں وہ آپس میں مل کے ایک تفصیلی پلان بنا کے تاکہ ہمارا اے پی سی جو ہے وہ زیادہ کمپرومینسو ہو. شہباز صاحب اور بلاول صاحب, آپ دونوں سے یہ ہے, آج میرے کارکنوں نے بھی کہا ہے کہ نیب کی جو ترامیم کی بات کر رہے ہیں اپوزیشن, وہ کسی طور پر بھی حکومت کو قابل قبول نہیں ہے. ایک طرف پیٹنٹ کا جو قوانین چار لے کے آ رہے ہیں, ساتھ ساتھ نیب کی بھی آپ کی جو ترامیم ہے ان پہ غور نہیں ہو رہا, تو پھر کیا آپ اپوزیشن کیا دیکھ رہی ہے؟ ابھی آپ نے ملاقات میں بھی اس پہ کچھ ڈسکشن. جی, بلال صاحب بھی جواب دیں گے, میں مختصر جواب دے دیتا ہوں کہ یہ جو حکومت کے ساتھ جو نمائندوں کے ساتھ جو بات چیت ہو رہی ہے, یہ کوئی اپوزیشن کوئی ان سے حکومت سے کوئی ریلیف کی بھیک تو نہیں مانگ رہی تھی. اپوزیشن نے چاہے پیپلز پارٹی ہو, چاہے پی ایم ایل این ہو یا اور بھی کوئی اپوزیشن پارٹیز ہیں, انہوں نے 2 سال نیب نیازی گٹھ جوڑ کے جو ہتھ کنڈے ہیں, جو چیرہ دستی ہے, اس کو اپنا وہ صوبتیں, عقوبت خانے کی, جیل خانوں کی قیدیں برداشت کی اور ابھی بھی کر رہے ہیں. بالکل. تو ہمیں اگر آپ یہ کہیں کہ ہم اس کے لیے ریلیف ان سے لے رہے تھے, تو یہ تو واقعات جو 2 سال کے ہیں وہ اس کی نفی کرتے ہیں خود, کہ ہم نے تو ان 2 سالوں میں جو جبر و تشدد, جو ناانصافی جو برتی گئی اور جو یک طرفہ جو نیب نیازی گٹھ جوڑ کی کارروائی اپوزیشن کے منہ کو بند کرنے کے لیے جو کی گئی, وہ پوری دنیا نے دیکھا. ہم نے یہ کہا کہ ابھی جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے, جو ایک بڑا ہمہ گیر فیصلہ ہے خواجہ سعد رفیق کے بیل کے, اس کو پڑھ لیں, اور اس میں جو بھی سپریم کورٹ نے اس فیصلے میں نیب کے بارے میں نشاندہی کی, ہم نے کہا کہ اس کی جو کریکشن ہے اس کو صحیح انصاف کی بنیادوں پر, اکاؤنٹیبلٹی سے کوئی نہیں ہم میں سے بھاگ رہا. بالکل. ہم یہ کہہ رہے ہیں, یہ احتجاج کر رہے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی کے نام پر بدترین وکٹمائزیشن اور وچ ہنٹنگ ہو رہی ہے. جی, فیشسٹ کہہ لیں اور مسولینی سے اور ان سب سے آگے بڑھ گئی. تو ہم اس کی بات کر رہے ہیں, جس طرح میرے بھائی بلاول بھٹو صاحب نے بات کی کہ بی آر ٹی پشاور کا کیا حشر ہوا, کہاں 30 ارب روپے سے 100 ارب روپے سے کراس کر گئی, 100 ارب روپے سے. کوئی پوچھنے والا نہیں کہ بھئی بی آر ٹی پشاور میں جو اس وقت جو اپنا اربوں روپے کے گھپلے ہوئے ہیں, خود ان کی رپورٹ ہے, خود ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ ہے, اور آج تک بھی وہ اسی طرح کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے. پھر میں رپیٹ نہیں کروں گا, معلم جبہ ہے اور بے شمار, یہ چینی کا سکینڈل ہے, یہ گندم کا سکینڈل ہے, یہ پیٹرول کا سکینڈل ہے. کس سکینڈل کی بات کریں؟ ہمیں 2 سال سے جو جن الفاظ سے اپنا انہوں نے ہمیں نوازا, دن رات چور ڈاکو کہا, لوگ آج پتہ ہے کہتے ہیں, بحث کہتے ہیں بحث برائے بحث. انہوں نے کام تو کیا تھا, دن رات کام کیا تھا. انہوں نے ماں سوائے پاکستان کے اربوں خربوں ضائع کرنے کے علاوہ اور پاکستان کے غریب قوم کا وقت ضائع کرنے کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. یہ ہے نیب کے حوالے سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے, اور پھر اسلامی نظریاتی کونسل کا جو ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے, اور پھر جو قانون دانوں کی جو ایسوسیشن بارز ہیں, انہوں نے جو کہا ہے کہ جناب اس کی آپ فل فور اس کو آپ ری وزٹ کریں نیب کے قانون کو, اور اس کا اطلاق اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے تاکہ انصاف ہوتا ہوا نظر آئے. میں کسی کا نام نہیں لوں گا, حکومت کی